ایک یہ اور پھر کویسچن تھا، اس کو میں لے لیتا ہوں. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک صورت میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ روضہ رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب کھڑے ہو کر سرکار کو خطاب کر کے سلام کرنا، یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وغیرہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے. اس میں اختلاف کرنے والا ہی بے وقوف ہوگا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبرستان میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. یا اہل القبور، یا اہل القبر نہیں فرمایا، ایک قبر والے کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام قبرستان کی قبور کو. اس سے معلوم ہوا، اور پھر یہ دوسری بخاری کی روایت بھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا. اس کا مطلب اگر آپ سلام کرتے ہیں، انہیں مخاطب کرتے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں. تو لہٰذا روضہ انور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارشات کرنا، آپ کو مخاطب کرنا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل جائز ہے. اختلاف اس بات میں ہو سکتا ہے کہ دور سے، ہزاروں میل دور سے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتا ہے اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ سرکار میری آواز سن رہے ہیں، تو اس میں کیا کچھ قباحت ہے یا نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس قصد و ارادے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکار رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے میری آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا، اور جب پہنچائے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیں گے، تو اس عقیدے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ بالکل شرعاً جائز ہے، کیونکہ یہاں کسی کی طاقت بشری پر اعتماد نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کامل نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے. اس نے دیکھیں یہ موبائل کی ایجاد کی توفیق ہمیں دی ہے. آپ ابھی کال ملائیں، امریکہ کے اندر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرنے پائے گا کہ وہاں سے ایک شخص آپ سے کلام شروع کر دے گا. جب ہم عام لوگ ایک ایسی ڈیوائس ایجاد کر لیں کہ لاکھوں میل دور ہم فوراً اپنی آواز کو پہنچا دیں، اور لائیو میچز لوگ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں میل دور میچ ہو رہا ہے، آپ گھر پہ بیٹھ کے بالکل ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آمنے سامنے، تو یہ چیز اگر قدرت کاملہ کے تحت ہو تو کیسے ناجائز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو وہاں تک پہنچا دے. اور ہے بھی ایسا ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہے، اور پوری امت کی آوازیں وہاں پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. آپ سماعت فرماتے ہیں جیسے کہ درود پاک پہنچتا ہے. دوسری بات، اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر نہیں بلکہ کوئی بھی ہزاروں میل دور سے اپنی طاقت بشری سے میری آواز کو سن لے گا، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس نے ایک انسان کے لیے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اسے حاصل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اب نگاہ نہیں ہے، بس وہ دور سے اپنی طاقت سے سن لیتا ہے، یہ غلط ہے. چنانچہ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ دیکھیں ہم نماز میں جب التحیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، اس کا مطلب یہی ہے السلام علیکہ یا ایہا النبی. یہ یا پھر کچھ لغت کے قواعد ہیں جو میں ابھی آپ کو ذکر نہیں کر سکتا ہوں، یا ہٹا کے ہم ایہا النبی کہتے ہیں، اس کا معنی ہی ہے اے نبی آپ پر سلام. اب اگر دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا مطلقاً ناجائز ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ التحیات کو نماز میں واجب قرار نہ دے دیتا کہ یہاں تو خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں ہمارا سرکار کو مخاطب کرنا واجب ہے گویا کہ. تو اس لیے صحیح عقیدے کے ساتھ اگر کوئی الفاظ ادا کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. میلاد شریف کے موقع پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا یا اس کے علاوہ سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے لگانا، کیا یہ درست ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بتا دیں کہ یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ پہ صحیح عقیدہ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. جو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں نا، ان کے کلپ نہیں اتنے لوگوں نے دیکھے جتنا ہمارا وہ کلپ دیکھا ہوا ہے. اس میں نے یہ سارے دلائل ذکر کیے تھے کہ یا رسول اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں. لبیک یا رسول اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کی نیت لبیک اللہم لبیک کے اگینسٹ نہ ہو. لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں. اگر ایک شخص کو کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں کہ میں آپ کی محبت میں داڑھی رکھوں گا چاہے میری ماں مجھے دودھ بھی نہ بخشے، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، اوتے نالے ٹھوس ہو جان گے. یا رسول اللہ میں فجر کی نماز روزانہ پڑھا کروں گا، میں حاضر ہوں، ٹھوس. اس طرح کے لبیک ہیں تو اس سے المدد تو ثابت نہیں ہوتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام لبیک یا رسول اللہ کہتے تھے.
وہ معاذ ابن جبل والی جو حدیث آتی ہے، آپ نے پیٹھ کے پیچھے سوار کیا، بخاری مسلم دونوں میں، مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو شروع میں مل جائے گی کتاب الایمان میں. آپ نے فرمایا معاذ کا لبیک یا رسول اللہ. پھر تھوڑی دیر آگے سواری کی، آپ نے فرمایا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. صرف عبادت نہیں سر، ایاک نعبد نہیں و ایاک نستعین بھی، اللہ ہی کو مدد کے لیے پکاریں. تو پھر آپ سے تھوڑی دور سواری کی، آپ نے میں معاذ کا لبیک یا رسول اللہ. جانتے ہو کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور اسی کی عبادت کرے، پھر اس بندے کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ ہائے 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 ہائے. کہ یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا بندے کا، ایسے بندے کا جو مشرک نہ ہو اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، یعنی نماز بھی پڑھتا ہو، باقی احکامات بھی، ایسے بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے. یہ میرا رائٹ ہے میرے گاڈ کے اوپر. جس طرح گاڈ کا رائٹ میرے اوپر ہے نا، اگر میں وہ اوبے کر لوں پھر میرا رائٹ اوبلیگیٹری ہو جائے گا گاڈ کے اوپر. حالانکہ اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اس نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ جو میرا بندہ تابع فرمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر مجھ پہ واجب ہے میں اسے رسپانس کروں. اس میں لبیک یا رسول اللہ آتا ہے. نماز میں بخاری مسلم میں آتا ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و اسمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. تو ہم نماز میں یا نبی اللہ کہہ رہے ہیں نا، لیکن اس میں حاضر و ناظر تو ثابت نہیں ہو جاتا. وہ تو یعنی ہمارا اس میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا، تو بالکل اللہ ہی پہنچا رہا ہے. تو یا رسول اللہ تو ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ نہ کہے. وہ دعا صرف اللہ ہی سے. میرا ریسرچ پیپر بھی ہے اور مسئلہ نمبر 3 بھی ہے. اور ایک اور کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے دھوکے کا جواب. وہ کہتے ہیں ہم امی سے روٹی مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. سر اس کو کون شرک کہہ رہا ہے؟ یہ تو قرآن میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ میرے پاس بلال بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں. یہ کون شرک کہتا ہے؟ یہ تو قرآن میں حکم ہے. لیکن یہ بلال بھائی بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے اور میں کہوں بلال بھائی مجھے پانی پلا دیں، تو یہ پھر شرک ہو جائے گا. ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی. باقی آپ میرے وہ کلپس دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ہمیں یعنی اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ایک اور بھی پیش کرتے ہیں جی، وہ جنگ یمامہ کے موقع پر وہ عمر سیریز میں بھی فلم آیا یا محمدہ کا نعرہ لگایا تھا صحابہ کرام نے. پہلی تو بات ہے یہ تاریخ ابن کثیر میں بے سند روایت ہے، یہ روایت کی سند ہی کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ان کے اپنے عقیدے کے خلاف ہے اور ہمارے بھی عقیدے کے خلاف ہے. قرآن میں واضح ہے سورۃ الحجرات میں، سورہ نور میں، کہ نبی علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس کے بعد سے کبھی کسی صحابی نے یا محمد نہیں کہا، یا رسول اللہ کہتے تھے. یا محمد کہنا تو گستاخی ہے امت کا. اللہ کہہ سکتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب حدیث شفاعت میں نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ. یہ تو کہتے ہیں اللہ بھی نہیں کہے گا، گستاخی ہو جائے. اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ نے بھی کہا یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل. اللہ نے یا محمد نہیں کہا، یا ابراہیم کہا ہوا ہے، یا موسیٰ کہا ہوا ہے. سر کیا ہوا ہے بخاری مسلم میں؟ آپ کے لوگوں نے آپ کو نہیں بتایا تھا. حدیث شفاعت کھولے اس میں یا محمد کا ذکر ہے. اسی طریقے سے وہ جو حدیث ہے ترمذی میں جو نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ کو دیکھا تھا، اس میں بھی یا محمد کے الفاظ ہیں. اے محمد یہ فرشتے کس میں جھگڑ رہے تھے؟ وہ آپ کو مشکات میں 748 نمبر یہ حدیث مل جائے گی، بڑی لمبی حدیث ہے. تو یہ اللہ پہ پابندیاں لگاتے ہیں. تو اس میں مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام حضور کی وفات کے بعد یا محمد کس طرح کہہ سکتے تھے؟ یا رسول اللہ تو سمجھ آتی ہے، یہ تو گستاخانہ ہے. اگر بچیوں نے یا محمد کا نعرہ لگایا تو وہ تو ہجرت کے وقت تھا نا، وہ تو مدینے میں سورہ نور نازل ہوئی ہے نا، سورہ حجرات. بعد میں اللہ نے منع کر دیا، پھر کوئی صحابی یا محمد نہیں کہتا تھا، یا رسول اللہ ہی کہتے تھے. ایون آپ دیکھیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نہیں کہا کہ میرے خاوند نے فرمایا. حضرت عائشہ بھی کیا کہتی ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ حجرات میں ہے کہ یہ جو نبی تم میں اندر موجود ہے یہ یاد رکھو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. ابو بکر یہ کبھی خیال نہ کر لے کہ یہ میرا داماد ہے تو میرے بچوں کی جگہ ہوا. ابو بکر بھی کہے گا قال رسول اللہ. سیدہ فاطمہ بھی کہیں گی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کا جو منصب اتنا بھاری ہے، تو یہ یا محمد والا مسئلہ حل کریں نا کہ یہ تو گستاخی ہے. اس اگر ہم نعرے کو مان لیں تو پھر وہ مسئلہ حل کیا کریں گے کہ صحابہ کرام کو تو اللہ نے منع کیا یا محمد کہنے سے، تو پھر انہیں یا محمد کا نعرہ لگا کے کیا کیا؟
ایسا انجینئرنگ ہے، انجینئرنگ بچائیں پھر آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا کہ روایتی جعلی ہے، ورنہ صحابہ کرام پہ توہین لازم آ جائے گی یا محمد کہنے کی وجہ سے، انجینئرنگ کی ہے نا. ٹھیک ہے، ایک اور روایت پیش کرتے ہیں الادب المفرد سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 964 ہے وہ. عبداللہ بن عمر کا پاؤنس ہو گیا، ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا آپ اس شخص کو یاد کریں جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کرام یا رسول اللہ، سر انہوں نے المدد یا محمد نہیں کہا تھا، جنگ یمامہ میں بھی المدد یا محمد نہیں تھا. یہاں پھر میں سوال کروں گا کہ عبداللہ بن عمر نے کس طرح یا محمد کہہ دیا، ان کو تو یا رسول اللہ کہنا چاہیے تھا. اچھا، ایک روایت میں الادب المفرد کی ایک جو چل رہی ہے نا سند، اس میں لفظ ہے انہوں نے کہا محمد، یا ہے ہی نہیں ہے اس میں، وہ پھر بھی ہم مان سکتے ہیں. ویسے تو یہ روایتیں ہی اس میں ابو اسحاق مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، روایت ضعیف ہے. اگر کوئی صحیح بھی مانے نا تو وہ خالی محمد والی ٹھیک ہوگی، یا محمد کو یا رسول اللہ کریں، ورنہ عبداللہ بن عمر کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا. وہ یا محمد نہیں کہہ سکتے تھے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے تھا. تو آپ یا رسول اللہ کہیں، ہم بھی کہتے ہیں، نعرے لگائیں، سیدی مرشدی بھی لگائیں، لبیک کا بھی لگائیں.